الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الكهف أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي حزوا۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی۔ یہ کفار جو اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتوں کے منکر ہیں، شکر گزار نہیں بنتے، صرف اور صرف دنیاوی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، دنیاوی آسائشوں کی طلب کرتے ہیں، آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، ایمان نہیں لاتے، اور یہ جو ہیں اللہ کی آیتوں یعنی اس کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ وہ آیتیں چاہے قرآن کی آیتیں ہوں یا ان کے اپنے نفس کی آیتیں ہوں یا آیات آفاقیہ ہوں جو کہ ان کے ارد گرد دنیا بھر کے اندر، کائنات کے اندر چیخ چیخ کر اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت اور اس کی شان بیان کرتی ہیں، ان سب آیتوں کو یہ کفار جھٹلا دیتے ہیں۔ جب ان کا دل گواہی دیتا ہے تو اس گواہی کو دبا لیتے ہیں، اور آخرت کے بھی یہ منکر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے تمام اعمال کو حبد کر لے گا۔ جو اعمال دنیا کے اندر وہ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں کہ کسی مسکین کو کھانا کھلا دیا یا کسی یتیم کی پرورش کر دی یا کوئی اور نیکی کا کام کیا، یہ تمام نیکیاں ملمے کی نیکیاں ہیں، یہ سب غارت ہو جائیں گی، ان کا کوئی بھی وزن اللہ سبحانہ و تعالی قائم نہیں کریں گے، کیونکہ ان نیکیوں کے پیچھے بھی دنیا ہی حاصل کرنا مقصود ہے، دنیا ہی کے اندر نیک نامی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ نیکیاں نہیں کی گئیں، لہذا ان نیکیوں کا کوئی آخرت میں وزن قائم نہیں ہوگا۔ جب ان نیکیوں کا کوئی وزن قائم نہیں ہوگا تو پھر باقی جو رہ گیا وہ صرف کفریات اور سیئات یعنی کہ گناہ اور برائیاں اور ایول کام رہ گئے۔ تو جب کوئی نیکیاں ہے ہی نہیں تو سب کی سب برائیاں ہی رہ گئیں، گویا ایک پلہ تو بالکل ہی خالی ہے، تو ایک پلہ جو ہے اس کو پھر کیا تولنا، موازنہ جو ہے وہ تو متقابل چیزوں میں ہوتا ہے، تو یہاں گناہ اور سیئات کے بالمقابل حسنہ کا وجود ہی نہیں، تو پھر تولنے کا کیا مطلب؟ لہذا ان کے لیے اب صرف اور صرف جہنم کی آگ ہے، اور یہ جو آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور نبیوں کو جھٹلاتے اور ان کے ساتھ ٹھٹا کرتے تھے، اب اس کا مزہ ان کو چکھنا پڑے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد کر، یا اللہ مسلمانوں کو متحد کر، یا اللہ مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عزت اور وقار ان کو لوٹا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔